اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان جیسا کہ جاری ہے، آج اس کا 5واں حصہ ہے۔ پھر جب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان مصر کی عورتوں نے تو دہشت میں آ گئیں اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ اور کہنے لگیں، حاشا للہ، یہ شخص تو آدمی نہیں معلوم ہوتا، شاید یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ وہ عورتیں کہنے لگیں، اے زلیخا، ہم پر ملامت ہے کہ تجھ پر تو رحمت ہو کہ تو نے ایسا معشوق پایا ہے۔ اور پھر وہی عورتیں کہنے لگیں کہ تو نے ہمیشہ اپنے گھر میں رکھا اور تو اس کو فریب نہ دے سکی۔ اس کے جواب میں زلیخا نے کہا، میں نے بہت کوشش کی اور ابھی تک کر رہی ہوں، لیکن یہ شخص میرے ہاتھ نہیں آتا اور اس معاملے میں وہ میرا کہنا قطعاً نہیں سنتا۔ اور اسی پر سورہ یوسف میں اللہ پاک نے جیسے کہ فرمایا، اور اس کا ترجمہ ہے، اور میں نے اس سے چاہا کہ جی بھر لوں، مگر وہ اپنی جگہ اپنے ارادے پر برابر قائم رہا، اور اگر اب بھی نہ کرے گا جو میں کہتی ہوں تو البتہ قید خانے میں پڑے گا اور ہوگا وہ بڑا بے عزت۔ عورتوں نے زلیخا کو صلاح دی کہ دوسری مرتبہ پھر یوسف کو بلا کر ہم اس کو تاکہ نصیحت کریں، ممکن ہے کہ تیرے کام میں آسانی ہو۔ حالانکہ ان عورتوں کی غرض یہ تھی کہ اس ہیلے پھر یوسف علیہ السلام کو دیکھیں۔ چنانچہ زلیخا نے پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا اور سب کے سامنے بٹھا کر ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اے صاحب، آپ کس واسطے اس بیچاری پہ رحم کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ کیوں نہیں شوق فرماتے؟ اور ہم لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ آپ بلا وجہ اس کے اتاب میں آ کر قید خانے میں پڑیں گے۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں قید خانے میں پڑھوں۔ پھر اللہ پاک نے سورہ یوسف میں فرمایا، بولے یوسف، اے رب، مجھ کو قید پسند ہے اس بات کی نسبت جس کی طرف یہ مجھ کو بلاتی ہیں۔ اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو شاید میں کبھی مائل نہ ہو جاؤں اور میں ہو جاؤں گا بے عقل۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ مصر کی عورتوں نے جمال یوسف دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیمو تراشنے کے عوض انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن زلیخا باوجود عاشق ہونے کے اس کا کوئی ہاتھ نہ کٹا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی شخص کا دل کسی میں لگا ہو اور وہ اسے ہمیشہ دیکھتا ہو تو اسے کچھ خوف و خطر نہیں ہوتا، اور جس شخص نے کہ وہ چیز نہ دیکھی ہو تو اس پر دہشت ہوتی ہے۔ چونکہ زلیخا یوسف علیہ السلام پر عاشق تھی اور ان کے واسطے بہت محنت اٹھاتی تھی اور ان کے ساتھ مدتوں رہی تھی، اس لیے زلیخا اپنے حال پر برقرار تھی۔ ان عورتوں نے اس سے قبل یوسف کو نہ دیکھا تھا، اس لیے صورت ان کی اچانک دیکھ کر بے ہوش ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، کیونکہ ان عورتوں نے ایسا خوبصورت صاحب جمال شخص کبھی نہ دیکھا تھا۔ اگرچہ نشان سب دیکھ چکے کہ گناہ سب عورت کا ہے، تو بھی اس میں انہی کو قید کیا تاکہ خلق میں بدنامی عورت کی نہ ہو اور یوسف بھی زلیخا کی نظر سے دور رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو تاج مکلل سر پر رکھ کر اور لباس فاخرہ پہنا کر کمر بند زری کا کمر میں باندھ کر بہت اچھا سجا کر قید خانے میں بھیجا۔ قید خانے کے نگہبان اور نگران لوگوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو بڑا تعجب کیا۔ پھر زلیخا کے پاس آدمی بھیجا کہ قیدی کو اس قدر شان و شوکت سے قید خانے میں نہ بھیجا جائے۔ حکم ہوا کہ سب پوشاک اس کے بدن سے اتروا ڈالو، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ یوسف قیدی نہیں ہے بلکہ حصاری ہے، اور میں نے اس لیے وہاں بھیجا ہے کہ کوئی اس کو نہ دیکھے اور لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے۔ اس اشارے سے ایک اور فائدہ محققوں نے لکھا ہے کہ ہر مومن کو موت کے وقت امامہ سر پر اور لباس معرفت کا بدن پر اور کمر بند خدمت کا کمر میں اور موزہ اسلام کا پاؤں میں پہنایا جائے گا۔ پھر فرشتے کہیں گے کہ یا حق تعالی، اس کے اس لباس عمدہ اور خصائل حمیدہ کے ساتھ کیوں کر جان قبض کی جائے؟ اگر حکم ہو تو سب اتار لے، تب حکم ہوگا یہ حصاری ہیں، زندانی نہیں ہیں، اور لباس اس کا ویسا ہی رہنے دو، اور تم جان لو کہ وہ میرے نیک بندے ہیں، بد نہیں ہیں۔ اس قصے میں
یہ بھی آیا ہے کہ زلیخا نے حکم کیا تھا اس بندی خانے کو اچھی طرح سے پاک صاف اور درست کر کے ایک عمارت عالی شان پرتکلف بنا کر اس میں ایک تخت جڑاؤ، مرصع کار وہاں رکھو اور دیبائے نفیس اس پر بچھاوا دو اور عنبر و عود خوشبو کے لیے جلا دو، پھر اس کے بعد حضرت یوسف کو اس تخت پر بٹھا دو۔ اس زمانے میں بادشاہ مصر کا ملک ریان تھا، اس کے 2 غلام عقل مند صاحب ہوش تھے، اور کسی خطا میں بادشاہ نے ان کو قید خانے میں بھیجا تھا، ایک ساقی اور دوسرا طباخ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف میں، اور داخل ہوئے ان کے ساتھ بندی خانے میں 2 نوجوان، تو وہ دونوں یوسف کا حال دیکھ کر ان کے جمال پر متحیر ہو گئے، اور سیرت اور عبادت ان کی دیکھ کر ان کے پاس جا بیٹھے اور باتیں کرنے لگے، اور ہر ایک ان سے اپنے اپنے قصے بیان کرنے لگے۔ جب 3 دن گزرے تو ساقی نے خواب میں دیکھا کہ خوشیا انگور کا نچوڑتے ہیں، اور طباخ نے دیکھا تھا کہ روٹی سر پر اس کے رکھی ہے، اور پرند سب ہوا پر سے آ کے لے جاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ دوسرے دن اس خواب پر آپس میں کیل و کال کرنے لگے۔ تعبیر اس خواب کی یوسف سے پوچھنا چاہیے، دیکھیں وہ اس خواب کی کیا بتاتے ہیں تعبیر۔ یہ خیال کر کے وہ دونوں حضرت یوسف کے پاس گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم لوگوں نے رات کو خواب دیکھے ہیں، ہم لوگ اس وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہم اس کو اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب سنے اور سننے کے بعد ان سے فرمایا، تم دونوں صاحب ذرا ٹھہرو، تب میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ جیسے کہ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا، کہنے لگا ایک ان کا کہ میں دیکھتا ہوں میں نچوڑتا ہوں شراب، اور دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پہ روٹی کہ جانور کھاتے ہیں اس میں سے، لہٰذا آپ ہم دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتائیں کیونکہ ہم آپ کو نیکی والا دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، نہ آنے پاوے گا تم کو کھانا جو ہر روز تم کو ملتا ہے، مگر میں بتا چکوں گا تم کو تعبیر اس کے آنے سے پہلے۔ یہ علم ہے کہ سکھایا مجھ کو میرے رب نے، اور میں نے چھوڑا دین اس قوم کا یقین نہیں رکھتے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت سے بھی ممکن ہے۔ جس نے شراب دیکھی تھی وہ بادشاہ کا شراب ساز تھا، اور دوسرا نان پوز تھا، لیکن خلاف عادت دیکھا کہ سر پر سے جانور نوچتے ہیں۔ زہر کی تہمت میں دونوں قیدی تھے، آخر نان پوز پر جرم ثابت ہوا۔ دوسری قید میں حق تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی تھی کہ ان کا دل کافروں کی محبت سے ٹوٹا تو دل پر اللہ کا علم روشن ہوا، اور چاہا کہ اول ان کو دین کی باتیں سنا دو اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ دراصل قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف نے جب ان دونوں نوجوانوں کو دیکھا کہ بہت دانا اور عقل مند ہیں، انہوں نے یہ چاہا کہ اول ان کو اسلام کی دعوت دوں، اس لیے ان کو ان کے خواب کی تعبیر میں تعمیل کیا، اور ان سے آپ نے فرمایا، دیکھو یہ چیز جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ خدا ہی نے مجھے سکھائی ہے۔ اس بات پر وہ دونوں بولے کہ مجھے بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ خدا میرا وہی ہے جو سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر شخص کو روزی دیتا ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ پھر دونوں بولے کہ آپ ہم کو بتائیں کہ آپ کا کون سا دین ہے جو تم ہمارے بتوں سے بیزار ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں موافق ہوں اپنے باپ دادا کی راہ پر۔ پھر وہ بولے تمہارے باپ دادا کون ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا باپ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا، اور پکڑا دین میں نے اپنے باپ دادوں کا، ابراہیم اور اسحاق کا، اور ہمارا کام نہیں کہ شریک کریں اللہ کا کسی چیز کو، یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس دین پر رہنا سب خلق پر افضل ہے، اور ہم سے راہ سیکھیں۔ وہ بولے کہ ہم کس چیز کو پوجتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تم ایسی چیز کو پوجتے ہو جو خدائی کے لائق نہیں۔ انہوں نے اس بات کو سن کر کہا کہ تم پیغمبر زادے کہلاتے ہو، اور تم غلام کس طرح ہوئے؟ پھر حضرت یوسف نے ان دونوں سے کہا، میرے بھائیوں نے مجھ سے حسد کر کے مجھے بیچ ڈالا، اور ان کو اپنا پورا واقعہ سارا سنا دیا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا، آپ ہم کو کیا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے دین پر ثابت رہیں یا اپنے دین سے پھر جائیں؟
حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا پہلے تم لوگ اپنے دل میں تصور کر کے دیکھو کہ کس کا دین بہتر ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے اے رفیقو بندی خانے کے، بھلا سوچو تو کہ کئی معبود جدا جدا بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے دل میں سوچو کہ کتنے خدا اچھے ہیں، ایک یا بہت سارے بت، اور انہی کو خدا بھی تم کہتے ہو، جن سے کچھ نہ نفع ہو سکے نہ نقصان۔ ان بتوں کو جو تم اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے ہو، پوجنا تمہارا اور تمہارے باپ دادوں کا بالکل عبث ہے، اور پوجنا سوائے اللہ کے کسی کو روا نہیں ہے، اور وہ واحد مطلق ہے۔ تب وہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر ایمان لائے، پھر بولے حضرت یوسف سے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر تمہارے آباء و اجداد کے دین پہ آئے ہیں اور مسلمان ہوئے ہیں، اب تو ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے دوستو قید خانے کے، تم دونوں میں سے ایک نے جو دیکھا ہے کہ شراب بھرتے خواب میں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل بادشاہ اس کو قید خانے سے خلاص کرے گا اور خود بھی خوش بھی کرے گا خلعت دے کر، اور وہ اپنے خداوند کو بھی پلائے گا شراب۔ اور دوسرے نے جو دیکھا ہے کہ سر پہ روٹی رکھی ہے اور اڑتے جانور اس کو کھاتے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کل وہ سولی پہ چڑھے گا اور اڑتے جانور اس کے مغز کو کھائیں گے۔ پھر جیسے کہ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا ہے اور کہہ دیا حضرت یوسف نے اس کو جو کہ بچے گا ان دونوں میں سے، میرا ذکر کرنا اپنے خداوند کے پاس، سو بھلا دیا شیطان نے ذکر کرنا اپنے خداوند سے، پھر رہ گیا یوسف قید میں کئی برس۔ اکثر مورخین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف اس قید میں تقریباً 7 برس رہے۔ روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کئی دفعہ قید خانے میں آ کر دیکھا حضرت یوسف عبادت کرتے اور دعا مانگتے۔ تب ان سے کہا حضرت یوسف تم نے کیوں نہیں نجات مانگی تھی اللہ سے اس سے پہلے، اور تم نے مخلوق سے اپنی نجات چاہی کہ میرے ذکر اپنے بادشاہ سے کرنا، اب اس کے بدلے 7 برس تک قید خانے میں رہو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا جس میں راضی ہے میں بھی اس پہ راضی ہوں، اور بولے اے حضرت آپ تو سب مخلوق سے برتر ہیں، اور آپ کیوں کر اس قید خانے کثیف میں تشریف لائے ہیں؟ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل کس گناہ سے مجھ کو اللہ نے اس قید خانے میں ڈالا اور اپنی شفقت اور رحمت سے اس ذلت و خرابی میں رکھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تم نے شوق سے ذلت کو اختیار کیا ہے اور اپنے کام کو خدا کے توکل پہ نہ چھوڑا، حالانکہ وہی قاضی الحاجات ہے، جو اس سے مانگو گے سو پاؤ گے، اور دار حقیقت تم نے قید ہی مانگی تھی وہی تم کو مل گئی۔